اور اگر آپ کے آس پاس کوئی رانگ نمبر دکھائی دے تو اسے شوٹ کر کے ہمیں کبھی سعودی عربیہ جا کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں. زبردست پیکج مل گیا سعودی عربیہ سے. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. کبھی امریکنوں کے سامنے ایسے کر کے بیٹھے. پاکستان IMF سے قرضہ لے گا, ایسے یو ٹرن لینا چاہیے. یہ رانگ نمبر ہے. کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. رانگ نمبر ہے یہ. آپ کو اور بھی خوشخبری سناؤں گا. رانگ نمبر. کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا, میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. میری پاکستانی اس کے اوپر کہہ دو, ہمارے ملک میں پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے لوگوں میں کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کو یا ڈیول نیشنل کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہ کوئی ملک کے غدار ہیں, لیکن ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. وہ اوورسیز وہ جی ڈیول نیشنل ہے, وہ یہ عہدہ نہیں لے سکتا اور وہ کوئی منسٹر نہیں بن سکتا. ہر دوسرے دن عدالت میں لوگ چلے جاتے ہیں. میں ابھی تک حیران ہوں کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہمارے لوگوں کو جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ڈیول نیشنلٹی کے اوپر کلیئر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر آپ بیٹھ کے آپ پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں, آپ وزیر بنے, آپ ملک کے فیصلے کریں اور آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. پی ٹی اے کا اسٹینڈ بڑا کلیئر ہے. اگر آپ کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے, آپ اسمبلی میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے. یارو مجھے معاف رکھو, میں نشے میں ہوں. گورنمنٹ کو ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے, اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے. اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے. تمہاری حکومت چلانے کی تیاری تو نہیں تھی, لیکن 400 ارب کا چینی کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. جب آپ آفس سنبھالیں تو آپ کو پوری طرح پتا ہو کہ میں نے کیا ایجنڈا امپلیمنٹ کرا. 122 ارب کا LNG کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. کئی منسٹریز نے زیادہ بہتر پرفارم کیا, کئی انہوں نے نہیں کیا, اور کئی سیکھ رہے ہیں, کئی آہستہ آہستہ ان کی پرفارمنس اوپر جا رہی ہے. کیا یہ الیکشن سے پہلے بار بار یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے پاس 200 زبردست بندوں کی ٹیم ہے؟ تو آج تمہاری 200 بندوں کی وہ ٹیم کدھر ہے؟ ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی. 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا. جو 2.5 سال کے بعد آج بتاتا ہے کہ مجھے بجلی کا پتہ نہیں تھا, مجھے گردشی قرضوں کا پتہ نہیں تھا, اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پتہ نہیں تھا. ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. پاکستان کے عوام نے تمہیں گھر بھیجنے کی تیاری پوری کر لی ہے انشاءاللہ. سال امریکہ میں جا کر کہا تھا کہ دہشت گردی کے پیچھے کون کون ہے, وہ کیا تھا, وہ پرچہ کہاں ہے, کون سے آزاد تھانے میں ہوگا. وہ جو بھارت کی سرزمین پہ جا کے انہوں نے کہا تھا اپنے اداروں کے متعلق, وہ کون سا آزاد تھانہ پرچہ درج کرے گا. اور ڈھاکہ کا تو میں ذکر نہیں کرتا کہ اس حوالے سے انہوں نے کیا بات کی تھی, میری اپنی زبان لڑکھڑاتی وہ بات کرتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بات آپ کریں تو وفادار اور ہم کریں تو غدار. آپ مجھے بتائیے کہ اداروں کا کیا وقار رہ جائے گا؟ وہ کون سا ادارہ ہے جس پہ ہمیں اعتماد رہ جائے گا کہ ہاں یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا؟ لیکن اب آگے جو ہے ہم IMF کی طرف جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے؟ یعنی اگر ہم قیمت نہیں بڑھاتے تو کیا کریں؟ وہ قرضے لینے پڑتے ہیں. اس کا ہم کیا کریں؟ ہم جتنے خرچے کرتے ہیں ہم اتنی آمدنی اکٹھی کر نہیں سکتے. اس کا ہم کیا کریں؟ ہم سب سے کم ٹیکس اکٹھے کرتے ہیں. کوئی مہاتر محمد آ جاتے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم صحیح معنی میں ملک کو چلا سکیں. ابھی آپ کیا کریں گے؟ عام آدمی کی معیشت تو 2 وقت کی روٹی ہے, اس کے اسکول کے بچوں کی فیس ہے, اس کے بجلی اور گیس کے بلز ہیں, اس کی دواؤں کا خرچہ ہے, اس کے گھر کا رینٹ ہے. خان صاحب بہت پریشان ہے, وہ یہ نہیں دے پا رہا. سر آپ اور کچھ نہیں تو کم از کم جو ان کا حق ہے وہ تو ان کو دیں. کیا کرے گا؟ 4% تھی مہنگائی, آج 2 گنا زیادہ ہے. سن تو لینا, سن کوئی میں بٹن آن آف کروں گا اور ایک دم ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں آج کیا ہوا ہے, آج مہنگی ہوئی. اس کا ہم کیا کریں؟ جب روپیہ نیچے آتا ہے اس کا ہم کیا کریں؟ تیل ہے جی وہ مہنگا ہو جاتا ہے. اس کا ہم کیا کریں؟ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری آپ کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے, آپ کی بجلی وہ بھی مہنگا ہو گیا. تو یہ مہنگائی کا اس کا ہم کیا کریں؟ اور جب تک نہیں ہوتے لوگ خودکشیاں کریں.
اب کیا کریں آپ؟